پاکستان کی حکومت نے ایک بہت ہی ان یوزول موو کھیلا ہے لیبیا کے حوالے سے، اور جنرل حفتار کے بیٹے صدام حفتار سے انگیجمنٹ کی ہے، جنہوں نے اسلام آباد کا وزٹ کیا ہے اور پاکستان کے ٹاپ آفیشل سے ملاقات کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس ملاقات کا کیا ایجنڈا ہے، پاکستان لیبیا کی اس پیرالل حکومت سے کیا چاہتا ہے، لیبیا میں اس وقت کتنی حکومتیں ہیں، کہاں کہاں پر ڈیفرنٹ دھڑے ہیں، کون ان کو سپورٹ کرتا ہے، رشیا، امریکہ، ترکی، ایجپٹ اور یو اے ای کی یہاں پر کیا کیا مقاصد ہیں، اور پاکستان کیا اپنی آفیشل پالیسی کو چینج کرنے جا رہا ہے۔ ہم میپس کی مدد سے جانیں گے کہ کون کون کہاں کہاں پر قابض ہے اور کون کس دھڑے کو سپورٹ کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ معمر قذافی کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک لیبیا پوری طرح سے سٹیبل نہیں ہو سکا، اور اس وقت لیبیا میں حکومت کے دو دھڑے ہیں۔ ایک ہے وہاں پر گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی، جو کہ ویسٹرن لیبیا میں لایا کرتی ہے، اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ حکومت ہے جس کو یو این، ترکی، قطر، الجیریا، بہت سے مغربی ممالک اور ایون پاکستان بھی تسلیم کرتا ہے۔ اور اسی ویسٹرن حکومت کے پاس ٹرپلی کا کیپٹل بھی ہے، اور ان کے یہاں پر اپنے گروپس ہیں جو مل کر ایک آرمی بناتے ہیں جو ان کے ایریاز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان کو سب سے بڑا خطرہ کس سے ہے؟ لیبیا کی ایسٹرن گورنمنٹ سے، جو کہ جنرل حفتار کے انڈر ہے، اور ملک کا زیادہ تر علاقہ جنرل حفتار کی فورسز کے پاس ہے جو خود کو لیبین نیشنل آرمی کہتے ہیں۔ اور ایک حکومت ان کی بھی ہے جس کا سارا پیرالل سیٹ اپ ہے، لیکن یاد رکھیے جو ویسٹرن حکومت ہے جس کے پاس تھوڑا علاقہ ہے، جس کے پاس کیپٹل ترپلی بھی ہے، وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے اور پاکستان بھی انہی کو سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن ایسا کیا ہوا ہے کہ جو ایسٹرن گورنمنٹ ہے، جو جنرل حفتار کی حکومت ہے، پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا اسلام آباد میں، اور انہوں نے پاکستان کے نہ صرف ٹاپ ملٹری آفیشلز سے ملاقات کی ہے بلکہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی کیبنٹ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جو کی آفیشلز ہیں پاکستانی حکومت کے۔ اس ایسٹرن حکومت کی بات کریں جو جنرل حفتار کے انڈر ہے، ان کے پاس بنغازی اور تبروک جیسے امپورٹنٹ کوسٹل سٹیز ہیں، اور اس کے ذریعے یہ ایجپٹ کے بہت سے نیچرل ریسورسز کو کنٹرول کرتے ہیں، چاہے وہ میڈیٹرینین سی کے اندر آئل اینڈ گیس کے ریزروز ہوں یا ملک کے اندر دوسری معدنیات۔ اور لیبیا کے پاس دنیا کے 10ویں بڑے آئل ریزروز ہیں۔ میڈیٹرینین سی کے اندر بہت سی آئل فیلڈز ہیں جہاں پر لیبینز کا کنٹرول ہے۔ لیبیا کی جو آفیشل حکومت ہے وہ ایک امپورٹنٹ کوسٹل سٹی سرتے کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں، جو کہ اکثر ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوسٹل سٹی ہے جس کی ایکسس بہت سی آئل اینڈ گیس کی فیلڈز کی راہ ہموار کرتا ہے، لیکن ابھی یہ علاقہ جنرل حفتار کے پاس ہے، اور یہ چیز جنرل خلیفہ حفتار کو ایک پاورفل ملٹری کمانڈر بناتی ہے اور پورے لیبیا میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ والی اینٹی بناتی ہے۔ تو پاکستان میں ان کے جو بیٹے ہیں جنرل صدام خلیفہ حفتار، انہوں نے وزٹ کیے اپنے ٹاپ کمانڈرز اور کی آفیشلز کے ساتھ، اور آرمی چیف، نیول چیف اور شہباز شریف سے ملاقاتیں کی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس ملاقات میں دونوں لیڈرز نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ڈیفنس کوآپریشن کو بڑھایا جائے گا، ڈیفنس انڈسٹری میں جو کولیبریشن ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا، اور ایک دوسرے کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کو ایکسچینج کیا جائے گا اور فائدہ اٹھایا جائے گا ایک دوسرے کے اسکل سیٹ سے۔ اور اس کے علاوہ ریجنل سیکیورٹی چیلنجز پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ آرمی چیف سے ان کی ملاقات پنڈی میں جی ایچ کیو کے اندر ہوئی، جہاں پر ان کا بڑا زبردست استقبال کیا گیا۔ لیبین کمانڈر کو پاک آرمی کی طرف سے گارڈ آف آنر بھی پریزنٹ کیا گیا۔ وہاں پر انہوں نے یوم شہداء پر بھی حاضری دی اور پاک آرمی کے شہیدوں کو ٹریبیوٹ پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں سائڈز نے میوچول انٹرسٹ کے ایریاز کو ڈسکس کیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، اور اس میں سیکیورٹی اور ڈیفنس ریلیٹڈ میٹرز سر فہرست تھے، اور اس کے ساتھ ہی جو ایوالونگ ریجنل سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طرح مل کر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی ملاقات نیول چیف سے بھی ہوئی، جہاں پر دونوں سائڈز نے ایک دوسرے کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اور یہاں پر امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جنرل حفتار کی فورسز چونکہ بہت سا کوسٹل ایریا مینٹین کرتی ہیں، اس کو وہ ان کے کنٹرول میں ہے، تو یہاں پر بھی کولیبریشن کی ایک اپرچونٹی بنتی ہے دونوں سائڈز کے درمیان کہ نیول ڈومین میں کس طرح ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے۔ جنرل حفتار کی بات کریں تو ویسے تو ان کو بہت سی دنیا ایک وار لارڈ کہتی ہے، لیکن ان کی پالیسی ہمیشہ دہشت گرد گروپوں کے خلاف رہی ہے۔
اپنی ہیجیمنی کو تو انہوں نے ہمیشہ سے اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیبیا کے اندر ہر طرح کی ٹیکٹکس کا استعمال کر کے، لیکن جنرلی ان کی پالیسیز دہشت گردوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ اور معمر قذافی کے کولیپس کے بعد جو ایک بہت بڑی سپیس کریٹ ہوئی تھی لیبیا کے اندر، اس میں بہت بڑا فیئر شیئر انہوں نے حاصل کیا ہے لڑائیاں کر کے، اور بہت بڑے علاقے پر اپنی حکمرانی قائم کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ویسے تو ان کی آفیشیل حکومت کو سپورٹ کرتا ہے، نیشنل گورنمنٹ آف یونٹی کو، لیکن ان کے ساتھ اب انگیج کیوں کر رہا ہے جن کو پاکستان آفیشیل نہیں تسلیم کرتا، جو باقی دنیا کے ساتھ UN کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا ہے؟ اس کا جواب تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اور اگر ہم ویسٹ وغیرہ کی بات کریں تو ویسٹ کا بھی یہی المیہ ہے۔ ویسٹ بھی آفیشیلی GNU کی حکومت کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن بہت سے معاملات میں ان کو ہفتار سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، اور تھوڑے دن پہلے میکرون نے ان کو ہوسٹ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر ان کے آفیشیل بیکرز کی بات کریں تو وہ ہیں مصر، UAE اور روس۔ اور روس کی بات کریں تو پچھلے دنوں سیریا میں جو ان کی ملٹری بیسز کو تھوڑا بہت نقصان ہوا تھا، نقصان سے زیادہ ایک اسٹریٹجک سیٹ بیک ہوا تھا ان کو سیریا میں، کیونکہ بشار الاسد ان کے پارٹنر تھے، تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجک بیسز رکھی ہوئی تھی میڈیٹرینین سی میں رشینز نے۔ بشار الاسد کی حکومت گرنے کے بعد ہم نے بہت سی ویسٹرن رپورٹس میں یہ دیکھا ہے کہ روس نے اپنی ملٹری بیسز لیبیا میں منتقل کرنی شروع کر دی ہیں، اور وہ ایریاز جو جنرل حفتار کے انڈر ہیں، وہ پورٹس، وہاں پر انہوں نے اپنی بیسز کو ریلوکیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ویسے ان کی پہلے بھی پریزنس تھی لیبیا کے اندر روس کی، کیونکہ روس کے بھی حفتار کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اپنا جو سیریا والا سارا ملٹری ایکوپمنٹ تھا وہ بھی روس نے لیبیا میں شفٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور ابھی بھی کچھ پریزنس ان کی سیریا میں ہے، کیونکہ سیریا کے جو کرنٹ رولرز ہیں احمد الشرا وغیرہ کی حکومت، ان کے ساتھ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی کہ تھوڑا سا ٹائم دیا جائے ہمیں ایویکویشن کا۔ احمد الشرا کی فورسز جب بشار الاسد کی فورسز کو شکست دے رہی تھیں، اس وقت یاد رکھیں روس ان پر بمباری کر رہا تھا، لیکن پھر بھی ایک سیٹلمنٹ پر یہ پہنچے۔ روس کی وہاں پر پریزنس بڑی تگڑی ہے، تو روس نے آہستہ آہستہ اس کو لیبیا میں شفٹ کرنا شروع کیا ہے۔ روس کی یہاں پر اسٹریٹجی یہ ہے کہ میڈیٹرینین سی میں ہر حال میں اپنی پریزنس قائم رکھنی ہے۔ اس سے روس افریقہ کے اندر بھی ایک انفلوئنس قائم رکھتا ہے، اور ویسٹرن افریقہ کے وہ ممالک جو اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا، جو فرینچ ٹروپس کو نکال رہے ہیں، امریکن ہیجیمنی کے خلاف ہیں، وہ روس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہ نائجر، برکینا فاسو اور مالی وغیرہ۔ تو اس لیے روس بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہے کہ افریقہ میں اپنی پریزنس کے لیے یہاں پر ان کے پاس ملٹری بیسز ہوں اور ایک اسٹرانگ انفراسٹرکچر ہو جہاں سے پورے ریجن کو یہ دیکھ سکے۔ تو لیبیا اس کے لیے ایک آئیڈیل لوکیشن بنتی ہے، اور وہاں پر میڈیٹرینین سی بھی ہے، اس کے ذریعے روس کے مطابق یہ اٹلی اور فرانس پر بھی نظر رکھ سکتا ہے۔ تو فرانس جو کہ امریکہ کا پارٹنر ہے، نیٹو کا پارٹنر ہے، نیٹو روس کی دشمن ہے، تو یہاں سے نیٹو کے لیے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں جب روس اس علاقے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اور جنرل حفتار کے ساتھ صرف پیوٹن ہی نہیں، فرانس اور دوسرے مغربی ممالک بھی انگیج کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے زیادہ پاور اس کے پاس ہے۔ ان کے بہت سے کرائسز ہیں، مائیگرنٹ کرائسز ہے، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، اس حوالے سے ان کو حفتار کے ساتھ انگیج کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے فرانس کا بھی وزٹ کیا تھا حفتار نے، اور یہ ویسٹرن ممالک بھی آفیشیلی GNU کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن انگیج ان کو ان سے بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایگزامپل ایسے ہی ہے جیسے طالبان کی حکومت ہے، اس کو ابھی روس کے علاوہ کوئی بھی ریکگنائز نہیں کرتا، لیکن انگیج بہت سے ممالک کرتے ہیں، امریکہ بھی کرتا ہے، پاکستان بھی کرتا ہے، عرب ممالک بھی کرتے ہیں، قطر، UAE وغیرہ۔ تو اسی طرح حفتار کی جو وہاں پر ایک پیرالل حکومت ہے، اس کو آفیشیلی تو تسلیم کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کی کنسولیڈیشن، اس کی پاور کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے انگیج کرتے ہیں، اور پاکستان نے بھی اپنی اسٹریٹجی میں یہ ایک شفٹ لایا ہے۔ اور اس وقت اگر ہم پاکستان کی ٹریجیکٹری کی بات کریں تو پاکستان اپنے پر پھیلا رہا ہے ایسٹ اور ویسٹ میں۔ پاکستان جس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہا ہے، بھارت کا اثر و رسوخ کم کر رہا ہے، اسی طرح افغانستان سے بھی معاملات بہتر کیے جا رہے ہیں۔ فار ایسٹ کی بات کریں تو انڈونیشیا سے بھی ابھی ریسنٹلی ایک امپورٹنٹ انگیجمنٹ ہوئی ہے، اور ویسٹ ایشیا میں بھی پاکستان اب اپنے قدم جمانے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اس پورے ایشین ریجن پر اگر ہم نظر دوڑائیں، فار ایسٹ ایشیا سے لے کر ویسٹ ایشیا تک، پاکستان اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور لیبیا کی اس پیرالل حکومت کے ساتھ بات چیت بھی اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان شاید سیریا کے اندر احمد الشرا کی حکومت سے بھی انگیج کرے گا، کیونکہ اس کو عرب بہت زیادہ لیجیٹمیسی پرووائڈ کر رہے ہیں، ترکی ان کو بہت زیادہ بیک کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا اسرائیل کے ساتھ ان کی ایک جھڑپ ہوئی ہے، صدرن سیریا میں اسرائیل ان کو انٹر نہیں ہونے دے رہا، ان کو اپنے ہی ملک میں،
جبکہ باقی جو علاقہ ہے سیریا کا اس پر احمد الشرا کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے عرب ممالک کی بھرپور کوششیں ہیں اور پاکستان بھی ان کوششوں کا حصہ آفیشلی بن سکتا ہے۔ پاکستان کا فی الحال سیریا میں کوئی ڈائریکٹ سٹیک نہیں ہے، یعنی کہ کوئی خاص فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا پاکستان اگر انٹر بھی ہو جاتا ہے اس جیو پولیٹکس میں۔ لیکن لیبیا میں پاکستان اس لیے انٹر ہو رہا ہے کہ وہ علاقہ چونکہ افریقہ کا پارٹ ہے، میڈیٹرینین سی اس سے لگتا ہے اور وہاں پر اسٹریٹجک پریزنس بہت ضروری ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے کچھ اچھے دوست بھی حفتار کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ روس، یو اے ای اور ایجپٹ۔ لیکن ترکی کے حفتار حکومت سے اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ ترکی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اب حفتار کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کیے جائیں، کیونکہ ترکی نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی ہے جی این یو کی حکومت کو سپورٹ کر کے لیبیا کے اندر، لیکن اس کا کوئی خاص رزلٹ نہیں ملا۔ ترکی کی مدد سے لیبیا کی آفیشیل حکومت نے حفتار کا ایک حملہ ناکام تو بنایا تھا پچھلے کچھ سالوں میں، جس میں انہوں نے تریپولی کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام رہے، اور دوسری طرف ایجپٹ اور یو اے ای کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے حفتار کی حکومت کو، اور رشیا کے ساتھ تو ان کے ویسے ہی زبردست تعلقات ہیں، ان کے وزٹ بھی ہوتے رہتے ہیں ماسکو میں، اور اب ان کے بیٹے نے وزٹ کیا ہے اسلام آباد کا جہاں پر ٹاپ آفیشل سے ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان لیبیا کو اس لیے بھی امپورٹنس دیتا ہے کہ پاکستان کا ایک ہسٹوریکل کنیکشن ہے۔ معمر قذافی کی جب حکومت تھی تو پاکستان کے ہمیشہ سے بڑے زبردست تعلقات رہے ہیں، انہوں نے کوئی 40 سال سے زائد عرصے میں حکومت کی ہے لیبیا کے اندر، اور جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں پاکستان نے انگیج ہی کیا ہے ان کے ساتھ۔ بھٹو دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب وہ لاہور بھی آئے تھے OIC کی سمٹ میں۔ معمر قذافی کو ان پاورفل مسلم لیڈرز کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ان کو چن چن کر امریکہ نے مارا، جنہوں نے مسلم ہیجیمنی کی بات کی، مسلم بوم بنانے کی بات کی اور ویسٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، جس میں بھٹو، صدام حسین، شاہ فیصل، قذافی اور یاسر عرفات شامل تھے۔ پاکستان اور لیبیا کی آخری بڑی انگیجمنٹ بھی 2009 میں ہوئی تھی معمر قذافی کے ساتھ، جب زرداری کی ملاقات ہوئی تھی پاکستان میں، یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس کے بعد جب یہ ملیٹنٹ گروپس کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی 2011 کے بعد اور ایک انریسٹ کی کیفیت تھی، تو پاکستان لیبیا سے دور ہی رہا ہے۔ تو اب جب پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ایک سٹرونگ گروپ ایک اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر چکا ہے تو اس کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں، آفیشلی نہیں تو ان آفیشلی ہی صحیح، لیکن ملاقاتیں اوپنلی ہو رہی ہیں۔ اور ان کے بیٹے کی بات کریں، یہ بھی اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس میں بہت تیزی لا رہے ہیں، اور پچھلے دنوں انہوں نے اسلام آباد کے علاوہ US، ترکی، اٹلی اور نائجر کے بھی وزٹ کیے ہیں، یعنی وہ بھی اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ صرف انٹرنلی بلکہ ایکسٹرنلی بھی جیو پولیٹیکلی اپنی پوزیشن کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرانس اور رشیا جن کے انٹرسٹ ٹوٹلی ڈائیورٹس کرتے ہیں اس ریجن میں، حفتار فروری میں فرانس میں موجود تھے اور مئی میں وہ ماسکو میں موجود تھے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بڑی بڑی پاورز ان سے کس طرح انگیج کر رہی ہیں، اور اس لیے پاکستان بھی اب سمجھتا ہے کہ ان کی امپورٹنس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں لیبیا کی جو آفیشیل حکومت ہے جو ویسٹرن سائڈ پر لایا کرتی ہے، وہاں پر زبردست جھڑپیں ہوئی تھیں اور ایک اہم ملٹری کمانڈر مارا گیا تھا۔ لیبیا میں ڈائنامکس اس وقت جنرل حفتار کی فیور میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی پوزیشن کو بہت حد تک مضبوط کر چکے ہیں، اور اب وہ فورن پالیسی لیول پر بھی بڑے زبردست طریقے سے کھیل رہے ہیں اور انٹرنیشنل پلیئرز سے انگیج کر رہے ہیں، جن میں پاکستان بھی اب شامل ہو چکا ہے۔ اور اس میں ڈیفنس کولیبریشن کی تو بات کی ہے دونوں نے، انرجی ریلیٹڈ کوآپریشن میں بھی ہم اضافہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو فورسز ہیں یہ لیبیا کے بہت بڑے آئل اینڈ گیس کے ذخائر پر قابض ہیں اور بہت سے ممالک کے ساتھ یہ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، تو پاکستان کے پاس یہاں بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ اپنی آئل اینڈ گیس کی ضروریات کو لیبیا کے ذریعے پورا کیا جا سکے۔ معمر قذافی کے دور میں پاکستان لیبین سولجرز کو اپنی ملٹری اکیڈمی میں ٹرین بھی کرتا رہا ہے، جیسے اب بھی پاکستان بہت سے دوست مسلم ممالک کے سولجرز کو ٹرین کرتا ہے، لیبیا بھی انہی ممالک کی لسٹ میں تھا۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں پاکستان کی لیبیا کی ان آفیشیل حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ کیا پاکستان نارتھ افریقہ اور ویسٹ ایشیا میں اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے؟ کیا اس گیم میں پاکستان بھی انٹر ہونا چاہتا ہے، یا پاکستان کے یہاں پر آبجیکٹیو زیادہ تر اکانومی ریلیٹڈ ہیں کہ لیبین آرمی کو اسلحہ بیچا جائے اور ان سے سستی آئل اینڈ گیس حاصل کی جائے؟ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ترکی کے جنرل حفتار کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔